بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، سورہ ملک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ اگر وہ جو آسمان والے ہیں کہ اگر ان کے اوپر پتھر برسا دیں، جب اس زمین کے اوپر اگر زمین جھلک رہی ہو یا زمین میں کوئی زلزلہ آ رہا ہو، تو یہاں پر اللہ نے جو ارشاد فرمایا جو آسمان والے ہیں، آسمان والے سے مراد فرشتے مراد ہیں یا اللہ کی ذات مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس حد تک اس کو سمجھ سکا ہوں، یہ مراد یہ ہے کہ چونکہ زمین و آسمان میں اصل حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ چیز جو ہے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اس کے کارندگان ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اصل اشارہ اللہ تبارک زمین و آسمان کی بادشاہت اور حکومت اللہ کے پاس ہے، وہی اس کی حکومتی زمین پہ ہے، اسی کی حکومت آسمان پہ ہے۔ یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی طرف، کہ وہ اگر چاہے تو اس چیز کو یعنی تمہارے اوپر یہ کیفیت پیدا کرے، زمین میں دسا زمین میں دھنسا دے، جو کچھ بھی کر دے۔ اور اس کے اندر ایک اور اشارہ بھی ہے کہ یعنی یہ جو سلسلہ ہے، ان آسمانوں کے اندر کو اللہ کا قائم کردہ نظام ہے، جس کے ذریعے سے یہ زمین کو یعنی لوگ مخلوق کو زمین پھٹ سکتی ہے، لوگ اس میں دھنس سکتے ہیں، لیکن وہ جو نظام ہے، الہی نظام جو ہے، اس کا تعلق آسمانی نظام کے ساتھ ہے، جس کے ذریعے سے اس زمینی نظام کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے پرندوں کے اوپر جب یہ پر بچھاتے ہیں یا سمیٹتے ہیں تو کون ہے جن کو آسمان میں ان کو گرنے نہیں دیتا؟ تو یہاں پر جو خداوند عالم پرندوں کا جو ہے ذکر کرتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ جی بالکل، میں نے آپ سے کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمانیت کا ایک اظہار کیا ہے، اور وہ بنیادی طور پہ اس لیے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس مسئلے پہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، یعنی اس کا وجود، اس کے اندر پائے جانے والے کمالات جو ہیں اپنے بنانے والے پر اور اس کے منبع کمال ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ واللہ میں کبھی کسی چیز پر نظر نہیں کرتا کہ نظر کرنے سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کا عظمت و جلال کی نشانی، جب اس پر نظر کرتا ہوں پھر مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال، قدرت و کمال دکھائی دیتا ہے، اور اس کو نظر کرنے کے بعد اس میں مجھے الہی نظام کے یعنی لطائف میرے فہم و ادراک کے اندر آتے ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اصل میں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور انسان کو متوجہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس یقین کی منزل پر آئے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب وہ سمجھ جائے گا، کیونکہ یہی بنیادی کلیدی نقطہ ہے انسانی زندگی کا، اگر وہ یقین کی منزل میں اس کو حاصل کر لے گا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، عمل کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ یقین حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر اس یقین کو یعنی تزکیے کے اندر کنورٹ کرنا، اس سے خلوص نیت حاصل کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس چیز کے لیے بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کو ہی صرف الہ سمجھے، اللہ کے غیر کی طرف رجوع نہیں کرے۔ الہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے، انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا اس طرح سے یقین حاصل نہیں ہوگا تو انسان لا محالہ طور پہ یعنی اللہ کے غیر کو الہ سمجھے گا، یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا، یا مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کرے گا۔ اور یہیں سے جو اگر ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے تو یہیں سے شرک خفی شروع ہو جاتا ہے انسانی زندگی کے اندر۔ تو عمل کرنا تو بہت آسان کام ہے، لیکن اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر عمل کی وادی میں اتر کے نیت کے اندر جو خلوص ہے اس کو برقرار رکھنا، شرک خفی سے بچانا، یہ انتہائی مشکل زحمت طلب مسئلہ انسانی زندگی کا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، کہ وہ کون ہے کہ جس کا جو جند ہے یا لشکر ہے وہ تمہاری مدد کرتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کہ کافر ہیں یہ دھوکے میں ہیں۔ تو جند پروردگار سے کیا مراد ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اصل میں اللہ کے لشکر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی شان رحمانیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے اندر ایک بڑے زبردست قسم کے لطائف موجود ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ رحمان پروردگار کے سوا بھی کوئی ایسی ذات موجود ہے اس کائنات میں جو تمہارے ساتھ تمہاری مدد کے لیے تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کوئی اس کائنات میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ تاکہ انسان مشکل کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کا رجوع اس کے مخلوق کی طرف نہ ہونے پائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے آیات کا ذکر کیا ہے بار بار، اور کہا کہ جیسے
ان پرندوں کا ذکر کیا، ان کے بارے میں اللہ رحمان پروردگار کے سوا کوئی ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے، یعنی ان کی جو کچھ بھی حرکت ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت جلوہ گر ہے۔ اور یہاں پر بھی کہا کہ اگر کوئی بھی، یعنی آپ کیا خیال ہے آپ کا اس چیز کے لیے کہ کوئی اس قسم کی طاقت ہے کائنات کے اندر موجود کہ جو رحمان پروردگار کے سوا جو آئے اور تمہارا لشکر بن کے، اب وہ کس طرح سے، یعنی ہمارے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ جناب کوئی ایک، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک انسان مرد ہے، کوئی اس قسم کا وجود ہے ہمارے ساتھ لشکر بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کے لشکر ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کی، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مدد کی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مدد کی، وہ اعلیٰ حاضر قیاسی، یہ مختلف مثالیں ہمیں دی گئی ہیں، اور ان میں سے اس کی عملی تفصیل انسان کو سمجھ آ جاتی کہ اللہ ہی اصل میں کائنات کے اندر فاعل حقیقی ہے۔ یہ ایک میں بیان آپ کے سامنے دے رہا ہوں، لیکن کیا میرے قلب کے اندر اس چیز کا یقین ہے؟ زبانی بیان دینا، معلومات ہونا، ایک لیکچر دینا، ایک بہترین مجلس پڑھنا اور چیز ہے، لیکن اس بیان کا جو مفہوم ہے اس پر یقین حاصل کرنا یہ ایک اور چیز ہے، اور پھر اس یقین کی مدد سے اس کو عمل کی منزل میں صلاحیت تقویٰ پیدا کرنا اور اس خلوص نیت کی مدد سے عمل کرنا یہ ایک اور چیز ہے۔ یہ اصل کھیل ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کبھی ادھر سے، یعنی میں نے آپ کو مثال دی تھی کیمرہ مین کی، کیمرہ مین جو ہے جب کسی منظر کو روشن کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو مختلف اینگل سے اس کے اوپر اس کی فوٹوگرافی کرتا ہے تاکہ اس کے تمام پہلو جو ہیں روشن ہو کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے جو مظاہر ہیں انسانی زندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مختلف شکلوں میں بیان کرتا ہے تاکہ انسانی زندگی کے اندر انسان اللہ کی ابدیت کی طرف سفر کرے، انسان زندگی کے اندر خلوص نیت پیدا ہو۔ کیونکہ قانونی جو قرآنی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، کوئی نمازی کامیاب نہیں ہوگا، کوئی روزے دار کامیاب نہیں ہوگا، کوئی عالم دین کامیاب، یعنی قد افلح من زکا، فلاح و کامیابی صرف اس کے مقدر میں آئے گی جو اپنا تزکیہ کرے گا، یعنی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے گا۔ یعنی حزب اللہ اور جند اللہ میں ہم یہ فرق کہہ سکتے ہیں کہ حزب اللہ میں صرف انسان ہوتے ہیں، جبکہ جند اللہ میں زمین آسمان جو کچھ بھی ہے یہ جند اللہ ہے۔ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر ہیں، جیسے کہ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی مدد کرنا چاہی تو زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ یعنی ابابیل کے لشکر بھیج دیا، اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی اس چیز کے لیے۔ یا حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستی کے لوگ جو ہیں وہ چل پھر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات طبیعت میں ناگوار گزری، گراں گزری، تو وہاں سے وہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، کس کے ذریعے سے؟ مچھلی کے ذریعے سے پکڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام میں وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے اپنی بات اپنے نظام کے اندر۔ تو ناظرین محترم، خداوند عالم نے سورہ ملک کی ان آیات میں اپنی مختلف آیات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، جس طرح استاد محترم نے بیان کیا کہ حزب اللہ اور جند اللہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جند اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، لیکن حزب اللہ میں وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید میں غور کرنے اور عملی زندگی میں قرآن تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔